اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ جن، سورہ نمبر 72، اس کی 13 آیتیں ہو گئی۔ پیارے آقا دو جان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات کو دعوت دی، جناتوں نے قرآن پاک سنا اور ایمان لائے اور اللہ کی رضا پا گئے۔ مشرکین مکہ اپنے انا کے مسائل پر ڈٹے ہوئے تھے، اپنے آپ کو سردار اور وڈیرے سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ ان کے وڈیروں سرداروں کا حشر جو ہوا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ وہ اپنے دنیا کو بچا رہے تھے کہ جس طرح ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں نرقع دنیانا بتمزیق دیننا ولا یبق دیننا ولا ما نرقع۔ ہم اپنی دنیا کو بچاتے ہیں، بناتے ہیں، رنگین کرتے ہیں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ جس کو ہم بنا رہے تھے، سنوار رہے تھے، وہ بھی نہ بچا، دنیا تو جائے گی اور دین بھی نہ بچا۔ تو مشرکین مکہ کا دین بھی نہ رہا، رسول اللہ کے مخالف ہوئے، قرآن پاک کو نہ سنا، اور آخرت تو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہی پشتو میں بھی ایک شعر ہے کہ جو اندے زان پمزک خاک کڑا لکا تخم کا رتبہ غواڑی دا خاورو پا مقام شاہ۔ اپنے آپ کو زندہ درخاک کر دے، اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو خاک میں پڑ جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مٹا دو۔ جیسے خاک ہمارے پاؤں کی نیچے ہوتی ہے لیکن ہے بڑی امانت دار، اگر اس میں ایک دانہ پڑتا ہے تو وہ 700 دانے ہمیں دیتا ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں 264 آیت، بدل کون سی تھی۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو سنا، اس ہدایت کو، اس پر ہم ایمان لائے۔ جو اپنے ایمان پر، اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ کسی خیر میں کمی پائے گا نہ کسی شر میں اضافہ۔ وَلَا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا۔ آج کا درس یہاں سے ہوا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں سے کچھ فرمان بردار مسلمان، اس قرآن کو، اس نبی کو ماننے والے، اور کچھ ہم میں سے جو ہیں وہ سرکش ہیں، قاسطون۔ قاسطون مقسط اور قاسط مجرد اور باب فعال سے جب آتا ہے تو اس کا حمزہ جو ہے نا وہ معنی سلب کے لیے ہوتا ہے، ماخذ سلب کے لیے، پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ انصاف کرنے والا، اور جب یہ مجرد سے آتا ہے تو معنی ہوتا ہے سرکش، حد سے بڑھنے والا۔ تو یہاں یہی معنی ہے کہ حد سے بڑھنے والے، سرکش، یعنی قرآن مجید کی آیت سننے کے بعد ہم میں اختلاف ہو گیا، ہم میں سے بعض اسلام لے آئے اور بعض کفر پر برقرار رہے۔ آیت میں القاسطون کا لفظ ہے، اس کا واحد القاسط، اس میں فاعل، اس کا معنی ہے ظالم، کیونکہ وہ حق سے عدول کرنے والا ہوتا ہے، اور مقسط، پھر یہ باب فعال میں اقسط و یقسط، المقسط اس میں فاعل کا معنی ہے عادل، کیونکہ اس میں یہ باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی ظلم کی نفی کرنے والا، ایسا شخص حق کے طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو من اسلم فاولئک تحروا رشدا، سو جنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا، تحروا، اور
جو سرکش اور ظالم تھے فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی جناتوں میں ہم نے سورہ رحمان میں ان دو کو مسلسل پڑھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس میں اختلاف ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے یا نہیں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو ان میں سے جہنم ملے گا، اور پیروکاروں کو اور اللہ کی وحدانیت رسول اللہ کی غلام میں آنے والے کو جنت ملے گی. کیونکہ ہم نے پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، اور جو جنات و انسانوں میں اللہ سے ڈرے گا ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، ان کے لیے 2 جنتیں. میں نے کہا اپنی جگہ ہے، اختلاف اپنی جگہ ہے، کوئی کل کو لڑنے نہ آ جائے کہ تو نے ایسا کیوں کہا. بعض مولوی اسی طاق میں ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسی پر اعتراض کر لے، بس انہیں مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، خواہ مخواہ کے اختلافات سے بچائے. آج باتیں آ رہی ہیں اس میں مزید بھی. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، یہاں جناتوں کی تقریر ختم ہو گئی، جناتوں کا بیان ختم ہوا. جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سنا کہ جناتوں نے یوں یوں کہا، جب اللہ کا کلام سنا تو آپس میں پھر انہوں نے یوں یوں کہا. اب اللہ فرماتا ہے اگر وہ راہ راست پر رہتے، کون؟ مشرکین مکہ، یہ قرآن سننے والے جنات اور انسان، طریقت اسی سے ہے، شریعت اور طریقت. دو دن ہو گئے نزلہ پیچھا نہیں چھوڑا. چلو اس میں بھلائی ہوگی، اللہ خیر کرے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں کثیر پانی سے سیراب کرتے. کیا معنی؟ غدقہ کے معنی کیا ہے؟ غدقہ غین دال قاف، اس کا معنی ہے کثیر پانی. اور کثیر پانی سے کیا مراد ہے؟ اس میں 3 اقوال ہیں مفسرین کی. نمبر 1، اس سے جنتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جنتوں کے نیچے دریا بہتے ہیں. تجری من تحت الانہار، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15. پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور خمر کی نہریں، شراب کی نہریں. کیا نہریں ہوں گی؟ ہاں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ صفت ہے نا کہ پانی ایسے نہیں ہوگا. یہ دوسرے مشاکلت فی اللفظ ہے، اس کا نام بھی پانی، اس کا نام بھی پانی، لیکن وہ پانی کہاں اور یہ پانی کہاں؟ ہاں. اور حوض کوثر کا پانی جو رسول اللہ پلائیں گے کیا پانی ہوگا؟ ہاں. کسی کو نصیب ہوا، میرے نبی نے فرمایا ارے روزہ داروں کو کھلاؤ اور پلاؤ، کیونکہ جس نے میرے امتی کو کھلایا پلایا میرا رب ان کے نصیب میں پھر میرے حوض کا پانی نصیب، اور جس کو نصیب ہوا اس کی بھوک اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم. دنیا کا پانی تھوڑے دیر کے لیے پیاس مٹاتا ہے، میرے نبی کو جو حوض کوثر ملا ارے وہ ہمیشہ کی بھی پیاس اور بھوک. اور پھر کتنا اشد ضرورت، اس وقت ضرورت ہوگی کہ 50,000 سال کا دن. تو رسول اللہ کے غلامی میں آ جاؤ، ان کے محبت میں شریعت کو اپناؤ، تاکہ اصل جو زندگی کا مقصد ہے A1 گریڈ ملے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ غلام حاضر ہو اور رسول ان کو پانی پیش کرے، میرے غلام، میرے امتی، تو نے دنیا میں بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو نے کام بھی کیے، پھر بھی پیاسا رہا، اٹھتے گرتے، تیرا چہرہ متغیر ہو گیا تھا، لیکن تو نے اس کو نہ دیکھا، اس کو دیکھا میرا رب راضی ہو جائے. جب انسان کو یہ نفس ہمارا بڑا مکار ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو نا، یہ نفس کیا کیا کرتا ہے. رات کو میں اٹھا، سحری کو اٹھا تو مجھے تھوڑا بخار ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چھوڑ آج تھوڑا آرام کرو سحری کر کے بس. میں نے پھر بولا نہیں، یہ رمضان بار بار میں نہیں آتا. تہجد تو پورے سال الگ ہے، لیکن رمضان کے تہجد میں پھر کوئی مزہ الگ ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اتنی نیند نصیب کر کے تہجد کا نماز نصیب. اشراق میں اٹھا، پھر وہ حملہ نفس کہہ رہے آج چھوڑ دو، کوئی طبیعت خراب ہے، اشراق کی نماز نہیں بھائی، یہ رمضان کے مہینے بار بار نہیں آتے. مسجد میں آتے ہیں، چلو دیر سے چلا جائے، نماز پڑھا دیں گے. پہلے سنت زوائد ہیں، یہ ہیں عصر میں
ارے نفس پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا۔ کتنے میرے بھائی ہیں کہ اس اور بہنیں کہ اس ماہ رمضان میں انہوں نے ہمیشہ تاخیر سے نماز پڑھی۔ عصر میں اگر 6-7 صفحے ہیں، رمضان میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد 6-7 صفحے تو اکیلا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ یہ سستی کا عالم ہے۔ تو یاد رکھیے جنتوں کے نہریں، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد بارش ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام نفع اور فائدوں کا پانی ہے، کیونکہ پانی دنیا میں ہر خیر کی اصل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کفار مکہ ایمان لے آئے اور راہ راست پر چلے تو ان کو دنیا و آخرت کی خیر ملے گی۔ رسول اللہ کی مخالفت میں آئے، میں نے جو شعر سنایا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، دنیا بھی ختم ہو گئی، جنگ بدر میں ذلیل ہو گئے، اور فتح مکہ میں تو پھر ان کی کمر ٹوٹ گئی، کفر اور شرک کی اور ان کے بتوں کی، ان کے خدا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم مارو ان کے بتوں کو اب۔ اور یہ نظارہ دیکھے جو اب یہ کہتے تھے ہمارا حبل ہے ہمارا یہ، آج دیکھتے کون بچاتا ہے تمہیں۔ تو جو بھی اللہ والوں کے مقابلے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دکھاتے کہ دیکھ صحیح۔ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی عزت کے بارے میں بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ارے انسان عزت، کل جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ پوری عزت صرف اگر تمہیں عزت کی تلاش ہے تو اللہ کی بندگی میں جاؤ، رسول اللہ کے غلاموں میں آ جاؤ۔ تو فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ، جو اللہ کے اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے۔ ذکر مختلف تفاسیر ہیں، اللہ کے اس قانون سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی کے پیارے طریقوں سے۔ يَسْلُكُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چڑھتے ہوئے 7 عذاب میں داخل کر دے گا، وہ عذاب مسلسل بڑھتا جائے گا۔ صعدا، اللہم اجرنا من النار یا رب۔ ابن زید نے کہا اس آیت میں رب کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور اسے اعراض کرنے کا معنی اس کو قبول نہ کرنا، اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، یا ان آیات کے احکام پر عمل نہ کرنا، جیسا کہ فساق مومنین کے اور روش جو ہے طریق ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غفلت برتنا اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اسے اعراض کرنا۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض، بندگی سے اعراض، قرآن سے اعراض کرتے ہیں، ارے ان کی زندگی ہی تنگ کر دیتے ہیں۔ جو غفلت میں ہے، بے نمازی ہے، قرآن سے دور ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور ہے، بڑے بڑے محلات میں بھی رہے، دیکھ ان کی حالت کیا، اس کو رات کو نیند نصیب نہیں ہوتی۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس میں کسی اور کو اللہ سمجھ کر نہ پکارو، کیونکہ اگر مطلقاً پکارنے کا قید لگا دے کہ مطلق نہ پکارو، پھر تو ہر کوئی پکارنے والا ہے۔ انیس میں نے پکارا، یہ کہتا ہے بیٹے پکارا، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کسی کو خدا سمجھ کر نہ پکارو۔ اگر پیٹ میں درد ہے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آ جا مجھے انجیکشن لگا دے، پکارا، لیکن عقیدہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو انجیکشن لگائے گا اس میں تاثیر جو تکلیف کو دور کرنے والی ڈالی وہ اللہ نے ڈالی، تو ڈاکٹر کو تکلیف میں بلایا، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ کسی ولی کو کہ دعا کرے گا میری تکلیف، اللہ ان کی دعائیں سنتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ آگے مزید اس کی وضاحت کروں گا۔ اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے مراد اعضائے سجدے، 7 اعضاء ہم لگاتے، یہ اللہ کے لیے جھکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد سے پوری زمین جو ہے مراد ہو،
کیونکہ اس امت کی خاصیت میں جہاں نماز کا وقت ہے وہاں اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو، نماز پڑھ لے وضو کر کے قبلہ رو ہو کر نماز قبول ہے۔ تو یہ معنی اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ مسجد میں تو شرک نہ کرو تو کیا باہر جائز ہے کیا؟ پورے کر آرض پر آپ کہیں بھی ہیں شرک کی ممانے آتے، تو اس لیے مساجد سے عام زمین بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ مساجد، مجاہد نے کہا کہ جب یہود اپنے گرجوں اور اپنے کلیسیاؤں میں داخل ہوتے تو اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام اور مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو صرف اللہ عز و جل کی اپنی حاجت میں صرف اللہ کو پکاریں، اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی سے دعا کریں۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مسجد میں کسی بت یا کسی خود ساختہ معبود کی عبادت نہ کرو اور نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حقیقی حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارو، اور نہ اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا حصہ رکھو اور نہ کسی اور کو شریک کرو، یہ معنی ہے۔ آگے فرمایا قل آپ فرما دیے انما، اچھا آگے تھوڑے سا باقی ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، وَأَنَّهُ شان یہ کہ بے شک لمحہ جب قامہ کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ، تو اللہ کا کامل بندہ کائنات میں کون ہے؟ پیارے عقائد و جہان، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23۔ تو وہ تو بندہ خاص ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ عام بندے اور وہ اب رسول اللہ وہ بندے اور ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ وہ بھی بندے ہم بھی بندے تو برابر ہو گئے، نہیں بھائی، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے وہ تو یدعوہ، تو قریب تھا کہ وہ بلائیں، کادو یکون علیہ لبدا، تو قریب تھا کہ وہ جھتا بن کر اس پر گر پڑیں، رسول اللہ پر حملہ آور ہو جائیں۔ قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بی احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ تم جو پیغام سنا رہے ہو اس سے دستبردار ہو جاؤ، تم نے تمام اہل مکہ کو اپنا دشمن بنا لیا، اللہ کے لیے پوری دنیا دشمن بن جائے تو اس سے بڑھ کر کون سی خوش نصیبی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، یہ مقصود ہے۔ اگر بالفرض تم پر اللہ کا عذاب آیا، یہ مشرکین مکہ، دیکھیں وڈیرے دنیا کے وڈیرے کیا کیا کہتے ہیں، ان کے اندر نشہ ہوتا ہے، جیسے غبارے میں ہوا بھری ہوتی تو اڑ رہا ہوتا ہے، آرام نہیں آتا نا اس کو، اور جب ہوا تھوڑی سوئی لگا لو پھر ایسے پڑا ہوتا ہے کہ کبھی ہلا بھی نہیں ہے۔ اب ان کے اندر، اب ان کے دیکھیں، اب ان کے نشوں کو ذرا دیکھیں مشرکین مکہ کے، اگر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ارے ہم ہیں نا، یہ مشرکین مکہ، اللہ اکبر، تو ہم تمہیں اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی، آپ کا یہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ کے ہی میں خود نہ تمہارے نفع اور نہ تمہارے ہدایت کا مالک ہوں، نفع نقصان کا مالک بے ذات صرف اللہ کی ذات ہے، میں تو اللہ کے عطا سے رحمت للعالمین ہوں، یعنی میں تم سے کسی ضرر کو دور کرنے پر از خود قادر نہیں ہوں اور نہ از خود تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر قادر ہوں۔ اس آیت کا معنی بھی یہ بھی کہا گیا کہ میں از خود تم کو ہدایت دینے پر قادر نہیں ہوں اور نہ از خود تمہیں گمراہ کرنے پر قادر ہوں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کے عطا سے جو بھی کرتا ہوں اللہ کے عطا سے۔ قل
انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ کہیے بے شک مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. ہاں لن یجیرنی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو پناہ دیتا ہے، وہو یجیر ولا یجار علیہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی کائنات میں پناہ نہیں دے سکتا. یعنی اگر بفرض محال اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے تو اللہ کے سوا کوئی مجھے اس عذاب سے نہیں بچا سکتا. اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِ مُلْتَحَدًا، اور میں اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا ہرگز. اللہ کی گرفت سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر بچا تو نوح علیہ السلام کی قوم جب برباد ہو رہی کون تھا بچانے والا؟ پھر ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، کون تھا بچانے والا؟ تم اتنی بڑی بڑی بتوں کو پوجنے والے، پیٹ میں اگر تھوڑا سا وہ ہو گیا تو پھر چیخو گے چلاؤ گے، اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والے، بتوں کو پوجنے والے، ہم تمہیں بچائیں گے؟ مطلب نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے پیغامات کو پہنچانا میری ذمہ ہے. بس میں نہ بچانے والا ہوں خود ذات، نہ کچھ کرنے والا، میرا کام ہے. اللہ واحد لا شریک ہے. اس آیت کا معنی ہے مجھے کوئی چیز کسی عذاب یا کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتی سوائے اس کے کہ میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچاؤں جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا. کیونکہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اسی کی اعانت اور اسی کی توفیق سے ہے. وہی میری حفاظت کرتا. واللہ یعصمک من الناس ومن یعص اللہ ورسولہ، اور قانون یہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہ کفار اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ کہ عذاب کو دیکھ لیں گے. فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، تو جب یہ وہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے، اب پتہ چل جائے گا جب وہ عذاب دیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا، تو وہ جان لیں گے کہ کون ہے اب زیادہ کمزور مدد میں اور عدد میں تعداد میں. سو ان قریب جان لیں گے کہ کس کی مدد کس کے مددگار جو ہے وہ کم ہیں اور شمار میں کم ہیں. کیا معنی؟ کفار مکہ آپ کی عداوت میں اکٹھے ہو کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور آپ کی نصرت کرنے والے مسلمانوں کو بہت قلیل اور کمزور سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کل قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عدد کم ہے اور کون کمزور ہے. یا دنیا میں ان کو غزوہ بدر سے علم ہوگا کہ کون گروہ طاقتور ہے اور کون کمزور ہے. تو فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل ربی امدا، آپ کہیے میں از خود یہ نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کر دی. یہ اللہ جانتا ہے. عالم الغیب، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپن ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو کسی ایک پر مکمل طور پہ مطلع نہیں فرماتا. الا، مگر، یہ مستثنا منہ کو سمجھنا ضروری ہے. نہیں جانتا نا، خود کوئی نہیں جانتا. اب الا ہے، میں کہتا ہوں کوئی نہیں آیا درس میں، فلاں فلاں ہے تو نہیں آیا، یہ مستثنا منہ ہے. مگر یہ مستثنا ہے. غیب نہیں جانتا، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہم بھی مانتے نہیں جانتا. لیکن الا، مگر جانتا ہے. من وہ ارتضی من رسول، جن کو اپنے رسولوں سے، یعنی من بیانیہ ہے، اپنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلع فرماتا ہے غیب پر. فإنہ، اور پھر کیا کرتا ہے کہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، جو اس کے سبب رسول ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مطلع فرماتا ہے. سو اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے، تاکہ اب یہ جو پیغام، یہ جو غیبی پیغام نبی کے پاس وہی آ رہی ہے، اس پر جنات وغیرہ اس کو اچک نہ لے. یہاں پہ دیکھیں آسان سی بات ہے، کوئی اختلاف پیدا نہ کرے. 3 باتیں ہم کہتے ہیں کہ خود کوئی نہیں جانتا، بات ختم ہو گئی. اور یہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ خود جانتے ہیں. نمبر 2،
رسولوں کو جو اللہ نے علم دیا ہے یعنی غیب پر مطلع فرمایا وہ محدود ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جتنا بھی دیتا ہے وہ محدود. اللہ خود لا محدود ہے. اللہ کی ہر صفت، مخلوق کی ہر صفت محدود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں متناہی. دو فرق ہو گئے. نمبر 3، ارے جو صفت مخلوق کی ہے وہ ازلی ابدی نہیں ہے. ہاں اللہ کی صفات ازلی ابدی. جب یہ 3 فرق آ گئے اب نہ شرک ہے نہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے عطا سے وہی جلی ہو یا وہی خفی ہو. اولیاء کو رسول اللہ کے طفیل انہیں بھی جو کرامت کہتے ہیں غیب پر مطلع کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کے صدقے سے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا کہ نہیں بات نہیں جانتے. ارے نبی تو اسی انسان کو کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کتاب کا حوالہ تمہیں تھوڑی دے گا کہ قبر میں یہ ہو رہا ہے آپ بولے دلیل دے دو دلیل دے دو. کیا دلیل دے گا؟ آپ مانو گے یہ وہ انسان ہے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے. اللہ نے مطلع کہ اس قبر میں عذاب ہے. آپ دیکھیں غیب کیا چیز ہے. حواس ہمارے جتنے اس کے ذریعے رسائی نہ، عقل بھی اس کا تقاضا نہ کرے. یہ غیب ہے. نبی کہہ دے بس ہم کہتے ہیں یہ دیکھ اس. اب دیکھیں میں ایک اور مثال دے دوں. یہ کہتے ہیں وہ تو علم ہی نہیں ہوا، وہ تو پھر کوئی اور چیز ہو گیا. ہم کہتے ہیں دیکھ کسی نے آپ کو فون کیا بھائی آپ کا فلاں کام ہو گیا، آپ کا یعنی آپ کا A1 گریڈ آ گیا. اب بتاؤ آپ کے پاس علم آیا نہیں آیا؟ آیا نا. اب کوئی کہتے نہیں یہ تو ہے، یہ علم تھوڑی ہے، یہ تو فون آیا تھا. انا للہ و انا الیہ. بھائی علم اسی کا نام تو ہے. یا ہوا یا خبر صادق ہوگا، ہاں یا حواس کے ذریعے ہوگا یا عقل اس کے ذریعے ہوگا. 3 شرع عقائد نے 3 چیزیں لکھی، علم کے اسباب 3. پھر بھی لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں نہیں ہے یعنی لوگوں کے سامنے کہ ہم بڑے سمجھنے والے. یہ تو محشر میں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم اس پر حدیث پیش کریں کہ پیارے عقائد و جان کو اللہ نے کتنا علم دیا. ہاں پوشیدہ چیزوں 1400 سال کے آنے تک کتنے واقعات بتائے سیم ٹو سیم ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو بتائے وہ بھی ایک ہاں جیسے جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہوگا. بروز محشر کے جو حالات آنے والے ہیں وہ رسول اللہ ہی نے تو بتائے، جو گزرے وہ حالات ہی تو بتائے. اور صبح سے شروع ہو گئے پیارے عقائد و جان منبر پر جلوہ گر ہوئے. صحابہ کرام کہتے یہ حدیث صحیح موجود ہے، ابھی ٹائم نہیں میں پڑھا دوں. کو اللہ کے نبی نے فرمایا شروع ہو گئے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. پھر زور کا وقت آیا، پھر نماز پڑھی، پھر منبر پر جلوہ گر ہوئے، پھر عصر کا یعنی 5 نماز میں صحابہ کہتے جس نے جتنے یاد کیے وہ یاد کریے، جو بھول گیا بھول گیا. لیکن حضور نے جو گزرا جو آنے والا تھا سب کچھ بتا دیا. حضور جانتے ہیں اللہ کی عطا سے ہاں جو ہو چکا جو ہوگا. اس میں کیا ہے کہ بس اپنے آپ کو رسول اللہ کی شان بیان کرنا یہ تو غلاموں کی پہچان ہے. ہاں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگے تو قصہ مختصر. بس اس ہمارے پاس وہ زبان بھی نہیں ہے حضور کی شان بیان کرے. ہاں اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے. لیعلم اگر ہم کہتے جان لے تو یہ تو پھر علم حادث ہو جائے گا کیونکہ اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں. تو لیعلم لیظہرا تاکہ ظاہر کر دے ہاں کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے پیغامات پہنچائیں، رسالات اپنے رب کے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر لیا. تو ہر چیز شمار وہی ہوتی ہے جو محدود ہوتی ہے. سورہ جن کا درس ختم ہوا، کل انشاءاللہ سورہ مزمل. یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے وہ ہیں، بڑی پیاری پیاری باتیں. قرآن پورا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اس کے علاوہ بھی زندگی بھر اس پیارے کلام کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہم اپنے سب سے پہلے سورہ جن کی تلاوت درس ختم ہوا ہم سے یا اللہ بولنے میں یا اللہ سمجھنے سمجھنے میں اور سمجھانے میں یا اللہ جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تجھ سے اللہ مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے کوتاہی
گناہگاریوں کو یا اللہ معاف کر دے، درگزر فرما یا اللہ، تیری قدرت سے، تیری عطا سے ہم یہ پیغام پہنچائیں گے، ہم سب کو توفیق عطا فرما سننے سنانے میں یا اللہ، اس پر عمل کرنے میں۔ پیارے اللہ، بیماران اسلام کے لیے دعائیں، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علیہ محلہ حاضرین اور سامعین جو نیٹ وغیرہ یوٹیوب کے ذریعے سنتے ہیں یا اللہ، سب کے مرحومینوں کے لیے صالح ثواب، سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہم زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسے پر موت نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا ہے یا اللہ، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم سب کو متحد کر دے، مساجد جہاں جہاں بھی ہے ہم سب مسلمانوں کو اس کے حفاظت پر لگا دے، ہمارے گھروں بجڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں، بموں سے اڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں یا اللہ، تیرے گھروں پر ہم سب کچھ لوٹا دیں گے اللہ، اس پر ہمیں متحد کر دے، اس میں تیری بندگی ہوگی تو ہماری مدد ہی تب کرے گا کہ ہم سب کچھ یا اللہ تیرے نام پہ لوٹائیں، رسول اللہ کے سچے غلام قدم پر چلیں، تو انشاءاللہ جیسے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی حفاظت کی، ہم سب کو اس کے روش پہ چلنے، اس کے نقش قدم پر ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ان غیر دینوں سے اللہ تعالیٰ گھبرانے نہیں یا اللہ تعالیٰ، یہ تو مسلمانوں کے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ، اگر ہم نے تیرے ذات پر بھروسہ کیا، رسول اللہ کی شریعت کو اپنایا تو یقیناً جیت ہماری ہوگی اللہ تعالیٰ، ہم مسلمانوں کو متحد کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔